بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة المرسلات مکیۃ 50 آیۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا ای الرياح متتابعة كعرف الفرس يتلو بعضه بعضا ونصبه على الحال فالعاصفات عصفا الرياح الشديدة والناشرات نشرا الرياح تنشر المطر فالفارقات فرقا أي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام فالملقيات ذكرا أي الملائكة تنزل بالوحي إلى الأنبياء والرسل يلقون الوحي إلى الأمم عذرا أو نذرا أي للإعذار أو للإنذار من الله تعالى. وفي قراءة بضم ذال نذر وقرئ بضم ذال عذرا. اچھا جی. سورہ مرسلات مکی ہے. 50 آیتن. ترتیب قرآنی میں 77 ہے. ترتیب نزولی میں 33 ہے. بعد الہمزہ قبل سورۃ قاف. اور ما قبل کے ساتھ ایک ربط یہ ہے. ما قبل میں یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنے رحمت میں ڈالتے ہیں، اپنے رحمت میں داخل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے والمرسلات عرفاً، جو ہوائیں مسلسل چلتی ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یا مرسلات کے جو دوسرے معنی ہیں وہ بھی رحمت ہے، جس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. دوسرا ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں اہل جنت کی تفصیل حالات تھے، اور آنے والی صورت میں اہل جہنم ویل یومئذ للمکذبین ان کی تفصیل حالات. وہاں احوال المؤمنین اور یہاں احوال الکفار زیادہ ہے. نمبر 3 ما قبل صورت میں زجر تھا، انا اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا، اور آنے والی صورت میں بھی زجر ہے، ویل یومئذ للمکذبین. ویل ویل بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع پر فرمایا ہے. اور نمبر 4 ما قبل صورت میں بعث بعد الموت اور قیامت کا اس بات تھا. بعث بعد الموت اور قیامت. اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا. اور اس کے علاوہ ابتدا میں انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس کا ذکر تھا. اس بات بعث بعد الموت، اور آنے والی صورت میں بھی اس بات بعث بعد الموت. وہاں بھی بعث بعد الموت کا اس بات تھا کہ انسان ہم نے تم کو پیدا کیا لیکن تم ناشکر ہو. بعث بعد الموت کے بعد کیا کرو گے؟ جنت میں جاؤ گے یا کیا چاہو گے؟ تو اس میں بھی بعث بعد الموت کا ذکر ہے. اذا النجوم طمست اذا السماء فرجت، یہ بعث بعد الموت ہے.
اور قیامت کا ذکر ہے. اور وہاں کیا تھا؟ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. قیامت کو چھوڑتے ہیں، بعد الموت کو یاد نہیں رکھتے. اور یہاں بھی فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، قیامت اور بعد الموت. فرماتے ہیں وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا، اس کا تعلق ہواؤں کے ساتھ ہے 1، اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے 2، اس کا تعلق رسول کے ساتھ ہے 3، اس کا تعلق آیات کے ساتھ ہے 4. اگر اس کا تعلق ہواؤں کے ساتھ ہو، معنی یہ والمرسلات عرفاً، اور وہ ہوائیں جو بھیجی گئی ہیں عرفاً مسلسل، جو مسلسل ہے اور یا نرم ہے. فالعاصفات عصفاً، ان ہواؤں کی قسم جو تیز چلتی ہیں تیز اور چیزوں کو توڑتی ہیں، عصف توڑنے کو بھی کہتے ہیں. والناشرات نشراً، اور وہ ہوائیں جو پھیلاتی ہیں پھیلانا، ہوائیں بادلوں کو پھیلاتی ہیں اور بارش کو پھیلاتی ہیں. فالفارقات فرقاً، جو ہوائیں الگ الگ کرتی ہیں الگ الگ کرنا، یعنی ہوائیں بادلوں کو الگ کیا، ایک جگہ بادل تو دوسری جگہ بادل تیسری جگہ لے گئی. فالملقیات ذکراً، پس وہ ہوائیں الملقیات جو کانوں میں ڈالتی ہیں ذکر کو، اس لیے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوا کی برکت سے پہنچتی ہے. ہوا نہ ہو تو وہاں آدمی نہیں سن سکتا، ہوا کے ذریعے سے سنتا ہے. اور اگر اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہو، پھر معنی یہ ہے والمرسلات، وہ فرشتے جو بھیجے گئے ہیں عرفاً معروفات کے ساتھ، شریعت کے احکام کے ساتھ. فالعاصفات عصفاً، جو فرشتے توڑتے ہیں توڑنا، مخالفین کو کفار کو توڑتے ہیں اور ہلاک کرتے ہیں. والناشرات نشراً، اور جو فرشتے ہواؤں کو پھیلاتے ہیں بادلوں کو پھیلاتے ہیں، بادلوں پر مقرر ہے. فالفارقات فرقاً، بس جو فرشتے فرق کرتے ہیں، فرق حق اور باطل کو الگ الگ کرتے ہیں، اور یا ہواؤں اور بادلوں کو الگ کرتے ہیں. فالملقیات ذکراً، پس وحی کو ڈالتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی اوپر. ملقیات ڈالتے ہیں ذکراً وحی کو، تو اس کا تعلق ہو جائے گا فرشتوں کے ساتھ. رسولوں کے ساتھ ہو تو پھر یہ والمرسلات عرفاً، ان رسولوں کی قسم، نفوس مرسلہ کی قسم، عرفاً جو معروف کے ساتھ آتے ہیں، منکر کے ساتھ نہیں آتے، معروف کے ساتھ، یعنی ان کی اتباع معروف ہے. معروف کی میں نے شریعت کے ساتھ. فالعاصفات عصفاً، پس ہلاک کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، ہلاک کرنا توڑتے ہیں. فالناشرات نشراً، دین کو پھیلاتے ہیں اچھی طرح. فالفارقات فرقاً، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں اچھی طرح. فالملقیات ذکراً، اور وحی ڈالتے ہیں امت کے دلوں میں. تو پھر ان کا تعلق رسولوں کے ساتھ ہو جائے گا. اگر آیات کے ساتھ تعلق ہو تو یہ معنی والمرسلات عرفاً، ان آیات کی قسم جو بھیجی گئی ہیں عرفاً معروف اور شریعت کے ساتھ. فالعاصفات عصفاً، پس وہ آیات جو توڑتی ہیں توڑنا، ہلاک کرتی ہیں ہلاک کرنا، یعنی رد کرتی ہیں کفار کے اقوال کو اچھی طرح رد کرنا، کفار کی حجتوں کو توڑتی ہے. ناشرات نشراً، اور وہ آیات جو خیر کو اور وحی کو پھیلاتی ہیں، خیر کو اور وحی کو پھیلاتی ہیں اچھی طرح، حق کو پھیلاتی ہیں. فالملقیات فالفارقات فرقاً، تو حق اور باطل کے درمیان تفریق کرتی ہیں آیات. فالملقیات ذکراً، پس یہ آیات ڈالتی ہیں ذکر اور وحی کو، یعنی آیات اللہ تعالیٰ کا ذکر لوگوں کے کانوں میں ڈالتی ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے.
یہ 4 ہو گئے. اب مصنف فرماتے ہیں ای الریاح متتابعتاً، عرفاً کے ایک معنی ہے مسلسل، اور کعرف الفرس، جیسے گھوڑے کی گردن پر بال، گھوڑے کے گردن کے بال مسلسل ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ایال. گھوڑا ہوتا ہے، اس کی گردن ہوتی ہے، اس کے گردن کے بال ہوتے ہیں مسلسل. یتلو بعضہ بعضاً، بعض کے تابع اور بعض کی پیچھے ہوتے ہیں، اور یہ منصوب ہے حال پر، حال کونہ عرفاً. اور یا معنی وہی ہوگا نرم ہوا جو چلتی ہیں. فالعاصفات عصفاً الریاح الشدیدۃ، جو توڑتی ہیں، عصف سخت چلنے کو. والناشرات نشرا الریاح تنشر المطر فالفارقات فرقا. مصنف نے اس کو آیات کے ساتھ لگایا، اور جو میں نے بیان کیا تو اس میں 4 ہے، اور چاروں کو الگ الگ کر دیا، اور چاروں کو چاروں کے ساتھ لگایا. فالفارقات فرقا آیات القرآن تفرق بین الحق والباطل. اور اگر ہوا کے ساتھ ہو تو ہوا بھی بادلوں کو الگ الگ کرتی ہیں. حلال اور حرام. فالملقیات ذکرا، ہاں یہ مشکل ہے کہ ہوائیں ذکر کو کیسے ڈالتی ہیں. تو آپ کو بتایا کہ ہوا کی برکت سے آدمی کے کان میں بات پہنچتی ہے. اور بعض کہتے ذکر سے مراد بارش ہے. فالملقیات، ہوائیں ڈالتی ہیں بارش کو، اور بارش اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس لیے کہ بارش میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں لوگ اور ذکر کرتے ہیں. یعنی ملائکہ تنزل بالوحی للانبیاء والرسل، وحی لاتے ہیں انبیاء اور رسل کے پاس. یلقون الوحی الی الامم، وحی ڈالتے ہیں امتوں کے پاس. عذراً او نذراً، اور یہ جتنے مرسلات وغیرہ وغیرہ آتے ہیں عذراً او نذراً، عذر کے لیے یا نذر کے لیے. عذراً کے ایک معنی یہ ہے، عذراً اتمام حجت کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آیات کو بھیجا عذراً، اتمام حجت کے لیے، تاکہ حجت پورا ہو جائے. اور نذراً یا ڈرانے کے لیے، کافروں کے ڈرانے کے لیے. اور یا عذراً، عذر صفائی پیش کرنا، صفائی پیش کرنے کے لیے کہ مسلمان صفائی پیش کریں گے کہ ہم سے جو خدمت اور جو ہو سکتا تھا ہم نے کر لیا ہے. اور نذراً یا ڈرانے کے لیے. اور یا عذراً گندگی دور کرنے کے لیے. اعذار کا اسم ہے، اعذار کے معنی ہے گندگی دور کرنا. للاعذار یعنی لازالت العذر، عذر کو زائل کرنے کے لیے، تاکہ کسی کا عذر نہ رہے اور بہانہ نہ رہے. تو عذراً اتمام حجت، اتمام حجت یہی ہے کہ عذر کو دور کرے. تو عذراً ازالت العذر، عذراً اتمام حجت، عذراً صفائی پیش کرنا، عذراً گندگی کو دور کرنا. وللانذار من اللہ، اور انذار کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک قرات میں بضم نذراً اور قرأ بضم ذال عذراً. انما توعدون لواقع، بے شک جو وعدہ آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے، حشر ہے، نشر ہے، حساب کے کتاب ہے، عمل نامہ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، حوض کوثر ہے. لواقع یہ سب واقع ہے. توعدون یعنی کفار مکہ، من البعث والعذاب وغیرہ. لواقع ایک کائن، اور کب واقع ہے؟ فإذا النجوم طمست، پس جس وقت ستارے طمست مٹا دیے جائیں گے، ان کا نور مٹا دیا جائے گا. پہلے نور مٹایا جائے گا، پھر گر جائیں گے. وإذا السماء فرجت، اور جس وقت آسمان یعنی وإذا فرجت السماء فرجت، اور جس وقت آسمان کو کھول دیا جائے گا، دروازے بنایا جائے گا، پھر توڑ دیا جائے گا اور پھر گرا دیا جائے گا. وإذا الجبال نصفت، اور جس وقت پہاڑوں کو نصفت اڑایا جائے گا. فتت، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کی ریزہ کیا جائے گا.
اور ریزہ کرنے کے بعد پھر اڑایا جائے گا. وسیرت اور چلایا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ وُقِّتَتْ واو اور حمزہ. وَإِذَا الرُّسُلُ اور جس وقت رسول اُقِّتَتْ وقت مقرر پر جمع کیا جائے گا. انبیاء علیہ السلام کو وقت مقرر پر جمع کیا جائے گا. اُقِّتَتْ کا معنی وقت مقرر کا آنا جمع کرنے کے لیے. بالواو والحمزہ بدلا منہا واو کے بدلے میں یہ جمعت لوقت لأی یوم اجلت کون سی دن کے لیے لأی یوم کون سی دن کے لیے اجلت ان کو مہلت دی گئی تھی انبیاء علیہ السلام کو یا کون سی دن کے لیے اجلت ان کے اجتماع کو مؤخر کیا گیا. انبیاء کے اجتماع کو کون سے دن کے لیے مؤخر کیا؟ یہ بڑا عظیم الشان دن ہے. للشہادت علی اممہم تاکہ امتوں پر گواہی دے تبلیغ کی. کون سے دن کے لیے ان کے اجتماع کو مؤخر کیا گیا یا کون سے دن کے یعنی یقال مقدر کرو یقال کہا جائے گا لأی یوم اجلت لیوم الفصل. جواب یہ ہے کہ فیصلے کی دن کے لیے ان کے اجتماع کو مؤخر کیا گیا یا ان کو مہلت دی گئی تھی. بین الخلق مخلوق کے درمیان. ویوخذ منہ جواب اذا اور اس سے اذا کا جواب معلوم ہوا اے وقع الفصل بین الخلائق یعنی فاذا النجوم طمست فاذا السماء فرجت الى آخرہ. تو جواب وقع الفصل بین الخلائق وما ادراک ما یوم الفصل. اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تحویل لشانہ یہ اس فیصلے کے دن کا خوفناک ہونا بتایا. تحویل کہ یہ خوفناک ہونا بتایا اور بھاری ہونا. ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے اس دن للمکذبین مکذبین کے لیے جو جھٹلاتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں. یہ وعید ہے. الم نہلک الاولین دنیا میں کیا ہم نے اولین کو ہلاک نہیں کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. بتکذیبہم اے اہلکناہم ثم نتبعہم الآخرین ثم نتبعہم پھر ہم نے ان کی پیچھے تباہ کیا. ثم نتبعہم پھر ہم ان کی پیچھے لگا دیں گے الآخرین بعد والے کفار مکہ. اور یا آخرین کا مطلب جو پرانے زمانے کے آخرین ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم وغیرہ. کفار مکہ فنہلکہم ان کو بھی ہم ہلاک کریں گے. کذالک نفعل بالمجرمین جیسے ہم نے پرانے مکذبین کے ساتھ کیا اسی طرح ہم کریں گے مجرمین کے ساتھ جو دوسرے مجرم ہیں. یہ اجرم سے ہے فیما یستقبل جو مستقبل میں جرم کرتے ہیں ان کو بھی ہم ہلاک کریں گے. ویل یومئذ للمکذبین مکرر ہے لیکن بظاہر مکرر ہے اس لیے کہ ہر الگ الگ نوع کا گناہ ہے اور اس کے ساتھ ویل کا لفظ آیا ہے. ویل جاء مکررا للانواع المختلفة من الجرائم ہلاکت ہے اور یا ویل وادی جہنم ہے اس دن مکذبین کے لیے. تاکید ہے. الم نخلقکم من ماء مہین کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا جیسے تم کو پیدا کیا اسی طرح تم کو دوبارہ اٹھائیں گے. من ماء مہین ایک کمزور پانی سے یا حقیر پانی سے. حقیر پانی یا کمزور یا نجس کہیں گے تو احناف کی نزدیک، شوافی کی نزدیک نجس نہیں ہے اور وہ منی ہے. ثم جعلنا فجعلناہ پس ہم نے اس پانی کو رکھا نطفے کو رکھا فی قرار مکین محفوظ جگہ میں جو مضبوط بھی ہے. قرار کے معنی محفوظ اور مکین کے معنی مضبوط. یا قرار اپنے معنی میں قراری کی جگہ، سکون کی جگہ، رہنے کی جگہ. مکین جو مضبوط ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈال دیا تو دوسرے دن نکلا، نہیں،
برقرار رہنے کی جگہ ہے قرار، اور مکین مضبوط ہے، حریز محفوظ ہے، اور وہ ہے رحم۔ الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک، الی قدر مقرر، معلوم وقت معلوم مقرر، اور وہ ہے وقت ولادت تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا پس ہم قادر ہے خلقت پر، کوئی اور قادر نہیں ہے، فنعم القادرون پس ہم بہترین قدرت والے ہیں، دوسروں کی قدرت ہمارے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ کی قدرت کے سامنے دوسروں کی قدرت کالعدم ہے۔ اور فقدرنا دوسرا معنی پس ہم نے قدرنا اندازہ لگایا، پس بہترین اندازہ ہم لگاتے ہیں، اندازہ ناپنا کہ یہ بچہ چھوٹا ہوگا، بڑا ہوگا، موٹا ہوگا، پتلا ہوگا، خوبصورت ہوگا، بدصورت ہوگا، کالا ہوگا، گورا ہوگا، یہ ہم نے مقرر کیا۔ فقدرنا پس ہم نے اندازہ کیا اور اس کو ناپا، فنعم القادرون بہترین ناپنے والے، اندازہ کرنے والے ہم ہیں، دوسروں کا اندازہ غلط، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اندازہ یقینی صحیح۔ یا فقدرنا پس ہم نے تکمیل کی، تدبیر کی، قدر تدبیر کی کہ اس کو مکمل کرے، فنعم القادرون۔ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے مکذبین کے لیے، تم اس کی تکذیب مت کرو۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کفاتن جمع کرنے والا، کیا زمین جمع کرنے والی، سمیٹنے والی، سمیٹنے کی جگہ آسان لفظ میں نے جمع کرنا کہا۔ زمین نے لوگوں کو جمع کیا اپنی پشت پر جب زندہ تھے، اور زمین نے لوگوں کو جمع کیا اپنے پیٹ میں جب مر گئے۔ کفتا بمعنی ضمہ، ضامۃ یعنی ملانے والی، احیاء علی ظہرہا اس کی پشت پر زندہ ہے، و امواتا فی بطنہا اور اس کے پیٹ میں مردہ ہے۔ ناخن ہو، بال ہو، سب کو شامل ہے، سب کو جمع کیا، یہ ناخن ہے اس کا جمع کیا جب زندہ تھا، بالوں کو شامل کر دیا۔ وجعلنا فیہا رواسیہ اور ہم نے بنائے ہیں زمین میں، پیدا کیے ہیں زمین میں، رواسیہ مضبوط پہاڑ، راسیتن کی جمع ہے جو پہاڑ مضبوط ہو، شامخات بلند، مرتفعات اونچے۔ اگر یہ اونچے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی رہتی، زمین اسی طرح ہلتی رہتی جیسے کہ جھولا ہلتا ہو۔ اور یہی رواسی شامخات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برف، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ثمرات رکھے ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا اور ہم نے تم کو پلایا، ماءً فُرَاتًا پانی جو میٹھا ہے، میٹھے پانی کو فرات کہتے ہیں، فرت اس کے ریزہ ریزہ کرنا، یعنی وہ پانی، میٹھا پانی جو پیاس کو ریزہ ریزہ کر دے، ختم کر دے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ دیکھو ہر ایک کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کہ ہر قسم جرم ہے، پانی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت تسلیم نہ کرنا جرم ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین ویقال للمکذبین یوم القیامت، اور کہ قیامت میں مکذبین سے کہا جائے گا کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، تم چلو الی ما اس عذاب کی طرف، ما موصولہ یا ما موصوفہ، الی عذاب کنتم یا الی الذی کنتم، یا مصدر ہے الی تکذیبکم یعنی الی محل تکذیبکم، الی ما کنتم بہ من العذاب، جو عذاب
کنتم بہ تکذبون، جس کے اوپر تم تکذیب کرتے تھے تو اس کی طرف چلو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم چلو الی ظل اس سائے کی طرف. سایہ سے مراد دھواں ہے. اور یا ظل آگ کی طرف، اور آگ کو سایہ کہا استہزاءً اور تحکماً کہ تمہارے لیے اور کوئی سایہ نہیں ہے، صرف آگ ہے. ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی آگ کی 3 شاخیں یا آگ سے جو دھواں نکلتا ہے اس کی 3 شاخیں. اس لیے کہ تم توحید کا انکار کرتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، تو تمہارے لیے 3 شاخیں ہیں دھوئیں کی، کیونکہ تم شریعت کی 3 شاخوں کا انکار کرتے تھے. وہ دخان جہنم ہے، اور یا جہنم کی آگ کی 3 شاخیں ہوں گی، 3 برانچ ہوں گے. اذا ارتفع، جب اٹھے گا تو افترق 3 فرق، تو وہ ٹکڑے ہو جائے گا 3 ٹکڑے. لعظمتہ، اس کے بھاری ہونے کی وجہ سے اور اس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے. لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، لا ذلیل، نہ سایہ ڈالے گا، وہ دھواں ہے، سایہ نہیں ڈالے گا، کسی کو چھپائے گا نہیں. لا ذلیل کنین، چھپانے والا نہیں ہے. یذلہم من حر ذلک اليوم، کہ ان کو بچا دے گا اس دن کی گرمی سے. ولا یغنی من اللہب، اور نہ دفع کرے گا من اللہب، جہنم کے شعلوں کو، یعنی وہ جو دھواں ہے وہ دفع نہیں کرے گا من اللہب، نار کے لہب کو جو دھواں ہے. اور یا جو نار کی شاخ ان کے اوپر ہوگی تو وہ شعلوں کو دفع نہیں، کیونکہ وہ خود شعلہ ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، انہا بے شک یہ نار جہنم جو دھوئیں کے ساتھ ہے، ترمی بشرر، وہ پھینکتی ہے، بشرر چنگاریوں کو، ما تطایر منہا جو نار سے اڑتے ہیں چنگاریاں. کالقصر محل کی طرح، ایک بڑے محل کی طرح ایک ایک چنگاری ہوگی. یا کالقصر کالشجر المقطوع، کالشجر المقطوع یا مقلوع، من البناء فی عظمہ وارتفاعہ، اس کے بڑے ہونے میں اور اس کی اونچے ہونے میں. کأنہ جمالۃ صفر، کأنہ جمالۃ، گویا کہ یہ چنگاریاں اور شرر، جمالۃ، یہ اونٹوں کے ساتھ مشابہ ہے. صفر، جو پیلی پیلے ہیں، یا صفر، جو کالے ہیں، اور کالی چیز کو بھی صفرن کہتے ہیں. یا صفرن، جو آزاد ہے، جیسے اونٹ کو کھول دے تو کھلا ہوا اونٹ کبھی ایک طرف بھاگتا کبھی دوسری طرف، یہ شعلی بھی کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف. اب اگر اشکال ہو کہ قصر کا مطلب محل بڑا ہے اور جمالت ان کا مطلب اونٹ چھوٹا ہے، تو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ پہلے بڑے ہوں گے قصر کی طرح، پھر چھوٹے ہو جائیں گے جمالتن صفرن کی طرح. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ ارتفاع میں کل قصر ہے اور چوڑائی میں اونٹ کی طرح ہے، ارتفاع میں قصر کی طرح اور چوڑائی میں اونٹ کی طرح. فی ہیئتہا و لونہا، اپنی ہیئت اور لون میں. اور حدیث میں ہے شرار جہنم، جہنم کی چنگاریاں، اسود ہے کلقیر، تارقول کی طرح. کرقیل، قیر کس کو کہتے ہیں؟ تارقول کو. تارقول اس کو کہتے ہیں کہ جو
سڑکوں کے اوپر کالا کالا ڈالتے ہیں تو اس کو تارقول کہتے ہیں. قیر اور قار کی طرح. اور عرب تسمی سود الابل سفرن، اور کالی اونٹوں کو بھی سفر کہتے ہیں. لشعب سوادہا بسفرتن، کیونکہ اس کی سیاہی سفرت کے ساتھ ملی ہوتی ہے، تو کالا اس کو بھی سفیر اسفر کہتے ہیں. تو بعض کہتے ہیں کہ سفرن آیت کریمہ میں سود ان کے معنی ہے کالے کالے، اور وقیل اللہ بعض کہتے ہیں نہیں پیلے مراد ہے. اور شرر شرارتن کی جمع ہے، اور شرارتن کی جمع ہے. اور قیر قار کو کہتے ہیں، قیر قار اس کو کہتے ہیں جو تیل کے ساتھ مشابہ ہے اور کالا ہے، جیسے پیٹرول اور تارقول سب کو کہتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، مکذبین کے لیے ہلاکت ہے. یعنی یہاں یہ سفر اور قصر اور جو اس کی تکذیب کرتے ہیں تو وہ مکذبین ہیں. ھذا یوم لا ینطقون، یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، یوم لا ینطقون، یوم ہے لا ینطقون جس میں بات نہیں کریں گے. فیہ بشیء، اور اگر کوئی کہے کہ دوسری جگہ تو آیا ہے یختصمون، اختصام اور جھگڑا کریں گے، اور یتساءلون، تو جواب یہ ہے کہ لا ینطقون اس کے معنی ہے ایک وقت میں، اور یختصمون عند ربکم تختصمون یہ دوسرے وقت میں. اور یا لا ینطقون بحجت، ان کے پاس حجت نہیں ہوگی، یہ لا ینطقون کے معنی. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور ان کو اجازت نہیں ملے گی. لا اذن فلا اعتذار، فیعتذرون تاکہ عذر کر لے، صفائی اپنی صفائی پیش کرے. یعتذرون تو نہیں یعتذرو ہونا چاہیے، اس لیے کہ لا یؤذنوں کے جواب میں جب فا کے بعد آ جائے منصوب ہونا چاہیے، اور منصوب کی علامت نون کا حذف ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں تقدیر ہے فہم فیعتذرون، عطف ہے تقدیر نہیں، تقدیر کی دوسری توجیہ ہے. فیعتذرون یہ عطف ہے لا یؤذنوں پر، لا یؤذن فیعتذرون. اور یا فہم یعتذرون ہم مقدر ہے، یہ عطف ہے یؤذنوں پر، یعنی فلا یعتذرون، لا یؤذن لهم فلا یعتذرون. من غیر تسبب عنہ، بغیر سببیت کے، من غیر سببیت عنہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ لا یؤذن سبب ہے اور یعتذرون مسبب ہے. من غیر کونہ مسببا عنہ اے عما قبلہ، کہ ما قبل سے یہ سبب مسبب بن جائے. فہو داخل فی حیز النفی، پس داخل ہے یہ فی حیز النفی، نفی کے ماتحت، یعنی فیعتذرون اے فلا یعتذرون، اے لا اذن فلا اعتذار. تو جو اشکال وارد ہوتا ہے کہ یعتذرون میں نون نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ نصب کی علامت یہ ہے کہ نون نہ ہو اور یہ منصوب ہے فا کے بعد، تو مصنف نے ایک جواب یہ دیا کہ یہ ما قبل پر عطف ہے، ما قبل کے لیے مسبب نہیں ہے. اور دوسرا جواب میں نے آپ کو بتایا کہ فہم لا یعتذرون، فیعتذرون یعنی فہم لا یعتذرون. اور لیکن یہ جواب ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ہم بھی محذوف ہوگا، لا بھی محذوف ہوگا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ منصوب کے ساتھ نون نہیں آنا چاہیے، لیکن نون آیا رعایتاً للفواصل، فاصلہ کی رعایت کی وجہ سے. ھذا یوم الفصل، یہ یوم الفصل بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن ہے. جمعناکم ایھا المکذبون، ہم نے تم کو جمع کیا
والاولین اور پہلے مکذبین کو، اس امت کے مکذبین پہلی امتوں کی مکذبین قبلکم، فتحاسبون تمہارے ساتھ حساب کیا جائے گا، وتعذبون جمیعا، دیکھو یہاں آیا کہ جمعناکم والاولین والآخرین نہیں آیا، معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تو ان سے پہلے تو اولین انبیاء اور امتیں ہیں، اور ان کے بعد کوئی امت نہیں ہے، لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پس اگر آپ کے لیے کوئی تدبیر ہے جس سے تم عذاب کو دفع کر سکتے ہو، حیلۃ فی دفع العذاب عنکم فَكِيدُونِی، پس تدبیر کرو نی میرے خلاف یا ہمارے سامنے، فَافْعَلُوهَا فَكِيدُونِی یعنی فَافْعَلُوهَا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بے شک متقی لوگ فی ظلال سایوں میں رہیں گے، تکاثف اشجار۔ اب مکذبین کی تفصیل آئی، اب منعمین اور مصدقین، لیکن مصدقین کے لیے کم حصہ اس صورت میں، اور مصدقین کو زیادہ حصہ ملے تھا ما قبل صورت میں، وہاں اہل جنت کے حالات زیادہ تھے، یہاں اہل نار کے حالات۔ ان المتقین فی ظلال، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے فی ظلال تکاثف اشجار، گھنے درختوں میں ہوں گے، تکاثف گنجان ہونا، اذ لا شمس یظل من حرہا، کیونکہ دھوپ نہیں ہے، یظل من حرہا کہ سایہ لیا جائے اس کی گرمی سے، شمس تو ہے نہیں، تو اس لیے ظل عالٍ کا مطلب ہے فی تکاثف اشجار، یعنی فی اشجار متکاثفۃ، گنجان اور گھنے درختوں میں ہوں گے، تو گھنے درختوں کا سایہ ہوگا اور اوپر سے نور ہوگا۔ مصنف اگر یہ کہتے تھے کہ ظلال نور میں ہے، ظلال شمس میں نہیں ہے، تو زیادہ بہتر۔ وعیون چشموں میں ہوں گے، نابعۃ من الماء جو چشمے نکلتے ہیں، پھوٹتے ہیں پانی سے، وفواکہ مما یشتہون اور فواکہ اور پھل ہوں گے، مما یشتہون جس کو وہ چاہتے ہیں، فیہ اعلام بان المأکل والمشرب فی الجنت بحسب شہواتہم، اس میں بتا دیا ہے کہ کھانا اور پینا جنت میں بحسب شہواتہم ان کے شوق کے اعتبار سے ہے، یشتہون جو چاہیں گے، بخلاف دنیا کے، تو دنیا میں اپنے شوق کی چیز ہر ایک کو نہیں ملتی، بلکہ جو مل جائے وہ کھاتا ہے، اور وہاں جو چاہے گا وہ کھائے گا، بخلاف الدنیا فبحسب ما یجد الناس فی الاغلب، اکثر ایسا ہے کہ جو لوگوں کو ملے وہ کھاتے ہیں، اور کم لوگ ایسے ہیں کہ ما یشتہون کھاتے ہیں۔ اور بلکہ اکثر نہیں، سب لوگ ما یشتہون نہیں کھا سکتے۔ اب آپ کا دل اس وقت چاہے گا کہ ہم کچھ کھائیں تو نہیں کھا سکتی، اس لیے کہ سبق ہو رہا ہے، تو جتنے پوری دنیا کے لوگ ما یشتہون کو نہیں کھائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو ہنیئا مزیداری کے ساتھ، ہنیئا خوشگواری کے ساتھ، متہنین اور مزیداری اور خوشگواری کو کہتے ہیں، ٹیسٹی ہے، بیسٹی ہے اور ٹیسٹی ہے، بما کنتم تعملون اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے، یہ عمل سبب کے درجے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فضل کے درجے میں ہے۔ قرآن کریم نے سبب ظاہری کو ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن کریم دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، اور حدیث میں رحمت کا ذکر کیا، اس لیے کہ حدیث کا پڑھنا علماء کے لیے ہے، تو ڈیپ بات بتائی گئی حدیث میں، اور سرسری بات بتائی گئی قرآن کریم میں، ظاہر اعمال ہے۔ بما کنتم تعملون من الطاعات،
انا کننا، جیسے دیکھیے جب عبد القیس کا وفد آیا تو عبد القیس کے وفد سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان جانتے ہو؟ اور انہوں نے کہا نہیں، ایمان یہ ہے شہادت پڑھو، اور ایمان یہ ہے 5 نمازیں پڑھو، اور ایمان یہ ہے صوم پڑھ لو۔ یہ دیکھو ایمان کی تفصیل، ایمان و اسلام کی تفصیل، اور ایمان اسلام کا فرق وہ دیہاتی لوگ تھے ان کے سامنے ملحوظ نہیں تھا۔ اور جب رئیس الطالبین اور رئیس السائلین حضرت جبریل علیہ السلام آئے، مل ایمان مل اسلام، تو پھر علمی مجلس قائم ہوئی۔ پھر علمی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر۔ تفصیل ایمان الگ چیز ہے، اور الاسلام اس کی تفسیر الگ کر دی، تشہد ان لا الہ الا اللہ وان تقیم الصلاۃ وتصوم رمضان، یہ تفصیل بتائی وہاں۔ جیسے ایک عالم کے پاس مولانا سید افسر حسین کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ یہ فلان کام میں جو کرتا ہوں تو اس میں کیا حکمت ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو تمہارے سر پر آخرت میں جوتے پڑیں گے، اس کی حکمت یہ ہے۔ اس لیے کہ دیہاتی حکمتوں کو کیا جانتا ہے، اور طالب علم ہو تو ان کے سامنے پھر حکمت بیان کرتے ہیں، 5 نمازیں کیوں ہے، اتنی رکعت کیوں ہے۔ فرماتے ہیں وفواکہ مما بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ اسی طرح جیسے ہم نے متقین کو بدلہ دیا، نجزی المحسنین، تو ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی کہے انا کذالک کما جزینا المتقین تو نجزی المحسنین، تو یہ تو تشبیہ الشیء بنفسہ ہی ہے، تو جواب یہ ہے کما جزینا المتقین الکاملین نجزی المحسنین، جیسے کامل متقیوں کو بدلہ دیتے ہیں اسی طرح ناقص کو بھی دیتے ہیں۔ محسنین ناقص جو احسان کرتے ہیں، اور متقی جو اعلیٰ درجے کے متقی ہوں۔ ویل یومئذ للمکذبین کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، یہ کفار کو خطاب ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا یعنی زمانا قلیلا، وغایتہ الی الموت، اور اس کی انتہا موت تک ہے، اور اس میں ان کے لیے تہدید اور ڈانٹنا ہے۔ انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اور جب ان سے کہا جائے رکوع کرو، صلو لا یرکعون لا یصلون، ویل یومئذ للمکذبین فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، بس کون سے کلام پر قرآن کریم کے بعد یؤمنون یہ ایمان لائیں گے۔ اے لا یمکن ایمانہم بغیرہ من کتب اللہ تعالی، ان کا ایمان قرآن کریم کے علاوہ دوسروں کتابوں پر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب نہیں۔ بعد تکذیبہم بہ، جب انہوں نے قرآن کی تکذیب کی تو قرآن کے بعد اور کون سی کتاب ہے؟ اشتمالہ علی الاعجاز، قرآن کریم مشتمل ہے اس اعجاز پر، دوسرے کو عاجز کرنا، لم یشتمل علیہ غیرہ، جس پر دوسری کتابیں مشتمل نہیں تھیں۔ چلیے بعد میں اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ آخری گھنٹے۔